خلیفہ مہدی ہے، اس لشکر میں جا کر بیعت کرو، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اللہ ہمارے اوپر وہ وقت نہ لائے، برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کر اس سے بیعت کرنا، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مشرق سے۔ پہلی بات، اب یہ کنفیوژن کہاں پہ آتی ہے؟ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آپ جو حدیثیں کوٹ کرو یہ ضعیف ہے، کمنٹس آتے ہیں، اول تو آپ صحیح حدیث کی روشنی میں امام المہدی کا پورا چیپٹر ایکسپلین کر کے بتا دیں۔ اول تو یہ ضعیف ہے نہیں، دوسری یہ بات حدیث یہ صحیح ہے ہے۔ کہ چلیں اگر آپ اس حد تک جا ہی رہے ہیں، ہمیں ضعیف کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی تو کچھ دلیل ختم پیش کاؤنٹر کریں، دو نا، آپ دلائل پیش کریں اس کے برعکس۔ یہ پوائنٹ ہے، نہیں ہے دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں صحیح ہے۔ حدیث سے آپ اپنے دلائل پیش کریں۔ اچھا میں سوری میں اس میں اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ضعیف حدیث اگر ایک اسٹینڈ الون ہو تو تب بھی سمجھ میں آتا ہے، جب ایک ہی چیز کو اتنی ساری جو حدیثوں کو ریفرنس دیے ہیں ابھی فہد نے، وہ ایک ہی چیز پہ پوائنٹ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں مشرق کی طرف سے یا مشرق کی جب تواتر سے ضعیف حدیثیں ایک طرف اشارہ کرتی ہیں تو علماء فرماتے ہیں وہ حسن حدیث بن جاتی ہے۔ اس میں جو ہے اور پھر ایک کنفیوژن جو آتا ہے نا، دیکھیں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، جو آج کل جتنے بھی علماء کرام ہیں دیوبند کے، وہ اکثر ایک ہی عالم صاحب ہیں، مفتی نظام الدین شامزر رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں عقیدہ ظہور امام مہدی، فرماتے ہیں بس یہ پڑھ لینا۔ صحیح ہے۔ اس کتاب کے تیسرے چوتھے صفحے پر میں نے خود دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، یہ علماء کی اپنی ذاتی رائے ہیں، اصل وہی ہونا ہے جو اللہ نے کرنا ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو کسی کے عقل پہ بھی نہیں تھا نا کہ مہدی مشرق۔ میں ایک بات بتائیں، ہم لوگ جو یہاں سے حدیث ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، 4286 ابھی 4082 ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق والے جائیں گے عربوں کو قتل کرنے۔ کیوں؟ عرب کبھی بھی مہدی کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنی حکومت نہیں چھوڑیں گے، بادشاہت ہے وہ، کیوں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑیں گے، ان کے آپ حال دیکھ لیں آج، اللہ ہدایت دے دے۔ لیکن جس پیٹرن پہ وہ چل پڑے ہیں نا، یہ معاملات بہت خطرناک ہے۔ خیر دوسری بات، ایک بات جو 4082 ابن ماجہ کا حدیث ریفرنس ہم نے کوٹ کیا، اور 4286 جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص بھاگے گا، اہل مدینہ سے ایک شخص بھاگے گا۔ یہ اہل مدینہ کب ہوئے ہیں؟ یہ اچھا یہ بھی اول یہ بھی ضعیف حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری بات، یہ اہل مدینہ کب ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے حدیثوں میں کہ مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے ان میں شامل ہو جانا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ 4082 میں آسان لفظوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ بھی لیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نسل کو دربدری اور اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا اس ملک سے، پہلی بات وطن سے۔ دوسری بات، مشرق سے جو لشکر آ رہا ہے ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، تواتر سے حدیثیں کوٹ کی گئی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک شخص بھاگے گا اہل مدینہ سے اس ڈر سے کہ مجھے لوگ خلیفہ نہ بنا دیں، یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، یہ بھی ضعیف ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ اہل مدینہ تب ہوئے ہیں کہ جب مشرق والوں نے عربوں کو قتل کیا، اچھی چیز حکومتی نظام مانگا ہے، اس کے بعد مہدی وہیں پر مقیم ہو گئے، ورنہ یہ مشرق والوں کو کیسے پتہ چلا کہ اس بندے کو عہدہ دینا ہے؟ پہلے تو اور دوسری آرمی آ رہی ہے نا، دیکھیں ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت کلیئر الفاظ ہیں کہ کالے نشان والے آ کے قتل کریں گے۔ دیکھیں کالے نشان والے قاسم بھائی کے جو ڈریمز ہیں انہوں نے بتا دیا 3000 کالے جنگی جہاز ہیں۔ یہ تو ہم اگر پورے ماڈرن ایرا کے حساب سے دیکھیں نا، جب بھی اللہ نے اپنی کوئی قدرت دکھائی، اپنے بندے کو بھیجا ہے یا کسی بھی اپنی کوئی ایسی نشانی اس انسان کو دے کے بھیجا ہے جو کہ اس وقت اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ تو نبی تھے، بہت سارے نبی آئے، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن جو امام المہدی ہیں اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے، اس دنیا کے اوپر اپنا خلیفہ کہا ہے، اور پوری دنیا پہ اللہ کا نظام اس خلیفہ کے تھرو آخر میں بالکل قائم ہونا ہے۔ تو پہلے تو اسٹیٹس کو سمجھ لیں کہ امام المہدی کا اسٹیٹس کس لیول کا ہے، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں۔ بے شک۔ اب آپ سوچیں ہم اتنے ہی، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ جو بھی ساری باتیں ہوئی ہیں کہ ہم لوگ ایک اسٹینڈ الون چیز کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کر دیتے ہیں، کوئی بھی منہ سے ایسی غلط بات نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو عرفان بھائی نے بہت کلیئر بتایا کہ مہربانی کر کے منہ سے اپنے غلط الفاظ نہیں نکالیں، کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی پہلی جو ہے امام المہدی کا ظہور ہے۔ اگر ہم اسی کے اوپر اتنے سخت الفاظ
نعوذ باللہ ان کو ملامت کریں گے، یا کسی بھی انسان کو ہم یہ سمجھنے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، 500 دفعہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. پوری زندگی کا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. انبیاء کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. نبیوں کا اسٹیٹس تو کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن خلیفۃ اللہ جس کو اللہ نے اپنا کہا ہے اس ارض کے اوپر، اس کا اسٹیٹس بھی بہت بڑا ہے. سمجھے اس بات کو؟ بے شک. اور یہ بھی سوچیں نا کہ جو ہے بھائی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم. تو آپ خود سوچیں، اس کی دلیل آپ ہی دے دو کہ کیسے امام مہدی کی اصلاح ہوگی ایک رات میں، اور امام مہدی کو کیسے پیغام گائیڈنس کیسے ملے گی، کیسے وہ پیغامات آگے پہنچائیں گے، اور کیسے وہ حکومت کا انتظام. وحی کا سلسلہ ختم ہو گئے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہے قرب قیامت کیا ہوگا، اور اس میں نے آپ کو sunna.com سے کیا بتایا، قرب قیامت میں انہوں نے کیا لکھا، اور مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب سارے کیا ہوگا، جب شاذ ہی ہوگا، بہت کم ہوگا، شاذ و نادر ہوگا کہ کیا ہوگا کہ خواب جو ہے جھوٹے ہوں گے. زیادہ تر کثیر تعداد خوابوں کی کیا ہوگی، مومن کے سچے خواب ہوں گے. پھر یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے خواب، بہت بڑی بات. پھر اس کے بعد مبشرات میں سے ہے، تو جو ہے خوشخبری کیسے پہنچائی جائے گی ان خوابوں کے ذریعے، یا تو اس شخص کے لیے خود یا کسی اور شخص کے لیے. اب آپ دیکھیں یہی بات عرفان بھائی، میں چاہوں گا فہد اس پہ آپ کی روشنی ڈالیں. میں صرف اس بات کو کنیکٹ کروں گا عرفان بھائی کی کہ کسی دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس میں اتنے پیارے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں، اتنی حکمت ہے اس میں کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، چلے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، میرے لیے خواب میرے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، کسی کے لیے حجت نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بار لوگ بات کرتے ہیں. لیکن اب فہد بھائی ہیں، فہد بھائی کے لیے فہد بھائی ایک اپنا خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں جو ہوں، میں کہیں پتہ نہیں کتنے میلوں کے فاصلے پہ رہ رہا ہوں، نہ میں ان کو کبھی دیکھا، نہ میں نے کبھی سنا، نہ میں نے کبھی جانا. زبان بھی ایک نہیں، اور مجھے خواب آ رہا ہے کہ اس بندے کو فالو کروں. تو میرے بھائیوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مبشرات ہیں یہ. ساتھ اس پہ تھوڑا ضرور ایسے بھی لوگ. دوسری بات یہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں یار خواب تو ایک طرف ہے نا، آپ جب سارے دلائل کو ملائیں گے تو دلائل میں قوت آ رہی ہے نا. کتنے دلائل کو آپ جھٹلاؤ گے؟ دوسری طرف آپ ہمیں کوئی دلیل دے نہیں رہے، کتنے دلائل کو جھٹلاؤ گے؟ ان کی جو ناک کا طرز بتایا گیا حدیث میں ویسے ہی، پیشانی جیسی ساری نشانیاں پوری ہیں، نام جیسے بتایا گیا ویسے ہی، باپ کا نام ویسے ہی، دل ویسے ہی، ران پر ہاتھ مارنا ویسے ہی، سیرت ویسے ہی، تو بنی اسرائیل کی طرح دکھنا ویسے ہی. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں پوری امت کے حالات دیکھ لیں، دنیا کے حالات دیکھ لیں، پوری بالکل کیا ہے، زوال ہے اور آپریشن میں ڈوبے ہوئے، ظلم ہر طرف سے ہو رہا ہے. تو بھائی ظلم کو نکالنے سے کون آئے گا، آپ مجھے بتا دیں کس نے؟ سوری آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات اس میں کنیکٹ کی. بات اسی پر کہ جو یہ مبشرات کا ہے، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو گیا بھائی میرے لیے کسی اور کو خواب آ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہسٹری میں کبھی سنا آپ نے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، آپ دونوں بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی، اللہ پاک جزائے خیر دیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں قاسم بھائی کو جو فالو کرتے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ قاسم کی مدد کرو. اشارتاً فرمایا ہے یا ڈائریکٹلی بھی فرمایا ہے؟ پہلی بات. دوسرا، جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی، الگ الگ زبان، الگ الگ رنگ، الگ الگ نسل، دنیا کے کونوں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک قاسم بھائی سے بظاہر ملے بھی نہیں، اور ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ آپ مجھے ایک سیکنڈ، یہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے خواب دیکھا قاسم بھائی کے بارے میں، اس کے بعد ویڈیوز میں پہچانا کہ یار یہ شخص کو تو ہم نے خواب میں دیکھا. میں نے آج آپ سے ایک بات بولی تھی نا کہ یار مجھے لگ رہا ہے میں نے اس طرح کا ایک شخص دیکھا ہوا ہے پہلے. تو بظاہر ایسا ہے، بظاہر لوگ سمجھتے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ آپ لوگ قاسم بھائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اصل مہدی کی نشانی پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ خود نہیں بولیں گے، لوگ ان کے بارے میں بولیں گے. تو مہدی تو لقب، پہلی تو سالڈ دلیل آ گئی. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات، مہدی تو ہے ہی لقب دوسروں کی طرف سے جاتا ہے. ہدایت یافتہ کا کیا مطلب ہے؟ یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ پاک ایک رات میں اصلاح فرمائے گا. اب اگر ایک چیز میں ان سے کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاسم بھائی جان بوجھ کے اپنے خواب بتاتے ہیں تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الٹے سیدھے الفاظ. اگر آپ دونوں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، مجھ سے عمر میں ہی بڑے ہیں، میرے سے علم میں بھی زیادہ ہیں، میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، اگر قاسم بھائی بظاہر خود مہدی بننے کا شوق رکھتے،
بظاہر خود نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک تو بولتے ہوئے الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے کہ وہ دعوے کی طرف آ رہے ہوتے, اول تو وہ نہیں کر رہے ہیں, تو کیا وہ کبھی کلین شیو کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں. وہ تو وہ لبادہ ہو کے آتے ہیں نا, یہ جتنے بھی جھوٹے کذاب آئے ہیں نا, وہ یہی پہلے تو انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں, پھر انہوں نے اپنا لباس سے, پھر انہوں نے ماما پہنا, پھر ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے پہلے کہا تھا یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا راز ہے. اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مہدی کی اصلاح ہونی ہے, کیونکہ معصوم صرف انبیاء تھے, ٹھیک ہو گیا. اب مہدی میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, وہ ہر طرح کی کمی کوتاہی ہوگی. اور دوسری دلیل میں یہ دیتا ہوں, مہدی کبھی بھی اس منصب کو تسلیم نہیں کریں گے, بالکل ایسے ہی. اور مہدی ہمیشہ وہ ہوا کارہن, حدیث کے الفاظ وہ ہمیشہ بھاگتے پھریں گے. اسی لیے ان کو اگر کلین شیو کرنا پڑے تو شاید واللہ عالم شاید وہ جان بوجھ کے کریں گے کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤں. یہ بہت سالڈ دلیل ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ اور ہم تینوں قاسم بھائی سے کنیکٹ بھی ہیں, ہم لوگ کی سلام دعا بھی ہوتی ہے. آج تک ہم تینوں کے سامنے قاسم بھائی نے کبھی مہدی ہونے کی بات کی ہے, دعویٰ ہونے کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے بات بتا رہا ہوں, قاسم بھائی نے کب بھی الفاظ ہمارے سامنے بولے, اور ہم بھی ان کے سامنے نہیں بولتے اکثر اس طرح کر کے بظاہر ڈائریکٹلی ہم نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ بھائی غصہ ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں آنا اس منصب پہ, لیکن ہمیں جو کام دیا گیا ہمیں تو وہ کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے. اور پہلا کام جو مہدی کریں گے, جو حدیث میں آتا ہے نا, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, تو ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. اور اللہ پاک نے, کیا میں اللہ کی شان پہ حیران ہوں, اتنی سالڈ بات اللہ نے فرمائی ہے. اللہ آج بھی بڑا غفور الرحیم ہے. عرفان بھائی, ثاقب بھائی, ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بظاہر نظر بھی آتا. اللہ نے کیا فرمایا, قاسم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں شرک معاف کر دوں. یہ جتنے بھی شرک اور اس کی اقسام ہے نا, اس سے آپ لوگ بچ جاؤ, میری رحمت آ جائے گی, جاؤ.